بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ المعروف خیر النساج 322 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ سامرا کے رہنے والے تھے۔ سامرا مکہ اور مدینہ کے درمیان اس جگہ کا نام ہے۔ آپ کو خیر النساج کیوں کہتے ہیں؟ نساج کا معنی ہے ریشم کو بننا، اس کے کپڑے بنانا، چادریں بنانا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہیں ایک بندے نے آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تو میرا عبد ہے، بندہ ہے، اور تیرا نام ہے خیر۔ پکڑ بھی لیا اور کہنے لگا تو میرا بندہ ہے اور تیرا نام خیر ہے۔ پھر لے گیا اپنے گھر، اس کا کارخانہ تھا ریشم کا، تو آپ سے ریشم کے کام کروائے، چادریں بنی، کپڑے کا بنوائے۔ کہنے لگا خیر النساج ہیں، بہترین کپڑے بننے والے ہیں۔ اس کے پاس رہے آپ۔ کئی سالوں کے بعد اس بندے کو پتہ چلا کہ یہ میرا غلام تو نہیں ہے، میں نے تو آزاد بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا لا انت عبدی ولا اسمک خیر، نہ تم میرا بندہ ہے اور نہ ہی تیرا نام خیر ہے، بس میں نے تمہیں جاؤ آزاد کیا۔ لیکن ساری زندگی آپ فرماتے تھے مسلمان نے جو مجھے لقب دیا ہے نا خیر النساج، مجھے اسی نام سے پکارا کرو۔ خیر النساج کے نام سے آپ مشہور ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی تعلیمات شریفہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جل جلالہ و عم نوالہ، آپ فرماتے ہیں خوف اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ بندے کو سیدھا کیا جائے۔ اب جس بندے کو یہ دھڑکا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، تو وہ کیا جرم کا ارتکاب کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو فرمایا اس وجہ سے جو طبیعتیں بد عادت ہو جاتی ہیں، اللہ کا خوف ان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف اس لیے، اور حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی اس میں فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف نہ کرنا کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اتنا نہ رکھنا کہ گناہ پہ دلیر ہو جاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حیات طیبہ کے اندر پھر وہاں سے تشریف لائے سامرا سے، پھر کپڑے بننے لگے۔ آپ کوئی بھی آتا کپڑے بن کے دیتے، اور دریائے دجلہ کے کنارے آپ اللہ علم مشہور رہتے، اور جب مصلی بچھاتے نماز کے لیے تو مچھلیاں اپنے سروں کو نکال نکال کر آپ کا دیدار کریں، مچھلیاں دیدار کے لیے آتی ہیں۔ تو ایک خاتون بوڑھی آئی اور عرض گزار ہوئی میں نے آپ کو کام دیا تھا اور اس کی مزدوری میرے ذمے باقی ہے۔ آپ نے فرمایا دے جانا۔ کہنے لگی اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر کس کو دوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر دریائے دجلہ میں پھینک دینا۔ وہ بوڑھی اماں آئی، اتفاق سے آپ موجود نہیں تھے، اس نے پیسے واقعی مزدوری دریا میں پھینک دی۔ تو حضرت جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، مصلی بچھایا تو ایک مچھلی کے منہ میں وہ پیسے اور آ کے کھڑی ہو گئی، حضور یہ لے لیں۔ پیسے ضائع نہیں ہوئے، ہاں یہ لے لیں اپنے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔
حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، آپ رحمہ اللہ بادشاہ تھے، سلطان تھے، آپ بادشاہ تھے، سلطان تھے۔ ایک دن آرام فرما تھے بستر پر، چھت پر آواز آئی، گڑ گڑ کوشا دوڑ رہی ہے۔ اٹھے رات کے وقت، پوچھا کون ہے چھت پر؟ تو فرشتے نے بتایا کہ میں اپنا اونٹ گم شدہ تلاش کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھلیا لوگا اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، اونٹ بلا چھت پہ ملتا ہے؟ تو اس نے کہا سلطان اگر اونٹ چھت پہ نہیں ملتا تو اس نرم و گدار بستر پہ خدا بھی نہیں ملتا۔ نرم و گدار بستر ہوتا ہے نا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی لونڈی کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور میرا بیڈ صاف کر کے آؤ۔ جب اس نے بیڈ پہ ہاتھ رکھا تو نرم بڑا تھا، وہ لیٹ رہی، تھکی ہوئی نیند آ گئی۔ بادشاہ نے کہا گھنٹہ ہو گیا ہے واپس نہیں آئی، خیر تو ہو کوئی چوری کر رہی ہے یا کوئی چیزیں کہیں تلاش کر کے رکھ رہی ہے پھر چوری کر جائے گی۔ بادشاہ آیا تو اس کو نیند تھی، اس نے چھڑی اٹھائی اور زور سے مارا۔ پہلے تو لونڈی روئی پھر ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ ڈرامہ کس بات کا ہے؟ رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے۔ اس نے کہا روئی اس لیے ہوں کہ درد ہوا ہے، ہنسی اس لیے ہوں جو ایک گھنٹہ سوئی اس کو اتنے بیت پڑ گئے جو روزانہ سوتا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو خیر مساج رحمہ اللہ، آپ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے پھر چھوڑا اپنی سلطنت اور بادشاہی کو، تو رستے میں دیکھا تو ایک شخص بکریاں چلا رہا تھا، اپنا جبہ اور تاج اس کے سر پہ رکھا، چھڑی اس کو دی، کہا تو بادشاہ ہے میں جا رہا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا۔ جس وقت آپ پہنچے دریا کے کنارے، وزیر مشیر کو ڈھونڈ رہے تھے، دیکھا تو دریا کے کنارے بیٹھ کے گدری سی رہے ہیں۔ اس نے کہا سلطان بادشاہ تھا، تو نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، صوفی درویش بن گیا۔ تو سلطان نے سوئی تھی اس کو دریا میں پھینکا، کہا تم سارے مل کے تلاش کر دو سوئی کہاں پہ۔ سوئی تو نہیں مل سکتی۔ نبی پاک کے صحابہ پیالہ گر گیا، جب باہر گئے تو جماعت نے فرمایا کسی کی کوئی شاید گری تو نہیں؟ کہا میرا پیالہ۔ فرمایا دریا پیالہ واپس کر، بیٹھ لگا تو پیالہ اوپر تیرتے ہوئے آگے سونے کے۔ فرمایا نہیں ہمیں ہمارا پیالہ چاہیے، سونے کا نہیں چاہیے۔ نبی پاک نے ان کی نگاہ کے اندر مٹی اور سونے کو برابر کر دیا تھا۔ یا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ اور وہ دریائی تو تھا، حکم دیا اسے دریا کو، دریا نے رستہ چھوڑا۔ اور جب گھوڑے چلتے تو نیچے سے ایک درد اٹھتی، حضرت عمر نے دریائی کو خط لکھا تھا۔ اچھا غلاموں کا حکم دریا پہ چلتا ہے تو پھر آقا کا حکم کیا کر رہے ہیں؟ عمر پاک چاہے تو نہیں نا، صحابہ چاہے تو دریا کو حکم دیں، زلزلے کو حکم دیں رک جائے، زمین نے پیا ہوا تیل واپس کر دے۔ تم نے کون سی بات کی ہوئی ہے؟ کون سا دین سیکھا ہوا ہے؟ ان صحابہ سے سیکھو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا تھا۔ تو سلطان ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا پھر میں ڈھونڈ دوں میں نے کہا، فرمایا سوئیاں میری ایک سوئی گری ہے، مچھلیاں سوئی میری لے کے آؤ۔ تو مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے گیا، ایسے منقل کری ہیں نکال، فرمایا یہ نہیں چاہیے، میری سوئی چاہیے۔
پھر مجلس نصاحت ہے کہ یہ سنی، آپ نے نکالی، فرمایا بادشاہی یہ ہے کہ وہ تھی۔ آج بھی جہاں اولیاء کرام کا ذکر خیر ہوتا ہے سب سے پہلا نام سلطان ابراہیم بن ادم کا ہے۔ داتا پیا سرکار کو دیکھو پہلا نام آتا ہے، جس بزرگ نے شروع کیا ہے سلطان کا نام آج بھی سلطان ہے، ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خیر النصاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی اور بڑی شان کے مالک، بہت بڑے مقام پر فائز، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کچھ سود بیچا اور پیسے اپنی مبارک چادر کے پلو میں باندھ لیے۔ ایک چور آیا، اس نے وہ درہم کھول لیے، وہ چلا گیا۔ رات کو واپس آیا، اس کا بازو شل ہو چکا تھا، کسی کام کاج کے قابل نہیں تھا، فالج ہو گیا۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کی چادر سے پیسے کھول کے لے لیے تھے، مجھے ضرورت تھی تو میرا ہاتھ شل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بالکل، آپ قریب گئے، آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور آیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹ کے میں اس کو پکڑا دیا۔ رستے میں جا رہا ہے تو کہتا ہے حسن حسین کی خیر ہوئے، انہوں نے اماں جان دی خیر ہوئے، ابو جان مولا منتظر علی کی خیر ہوئے، وہ میں نے دوزخ کے عذاب کو بچا لیتا ہے، دنیا سے سزا دے دیتی ہے، شکر ہے اللہ پاک۔ دعا کرتا جا رہا ہے۔ سلیمان فارسی آئے، آکر لگے بابا جی وہ تو تانوں دعا دینا جانا ہے کہ تسی ہاتھ وڈ چھڑے، فرمایا واپس بلاؤ۔ واپس آئے، حضرت علی پاک نے ہاتھ کو ساتھ جوڑ کے اوپر چادر لپیٹی اور عرض گزار میں میرے مالک سزا تو ہوگی، انعام بھی دے دے، ندائی اوپر سے ہٹا لو رومال، ہم نے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ یہ تو اللہ والے کرتے ہیں، نبی پاک کی شان تو بڑا اور بڑا ہے، وہاں تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ اس کو مارتے پیٹتے زدو کوب کرتے کہ تو نے میرا مال چرایا ہے، نہ وہ درہم اسی کو دے دیے اور میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پھل لے لینا، کبھی پھر کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، چوری نہ کیا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا میرا وصال کب ہونے والا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 دن پہلے، وصال کے 8 دن پہلے فرما دیا کہ ہم فلاں دن اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ میں جمعرات کو مغرب کے وقت میں اللہ کو پیارا ہوں گا، اور جمعہ کے دن مجھے قبر آئے گی، اور میرے مرید یاد رکھ لینا۔ اس احراف میں بزرگ تھے پرانے، حضرت سید صاحب کی اولاد میں سے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ہمارے بزرگوں نے سنایا کہ ایک بابا جی تھے، انہوں نے فرمایا ابھی ہم جمعرات کو فوت ہو گئے، بدھ کو فوت ہو گئے، جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں، بندے بھی شیطان ہے سننا، وہ کہنے لگے بابا بڑا اونچیا سی، کہنے جمعرات کو فوت ہونا ہے کہ فوت بدھ میں ہو گئے نے۔ آپ نے چارپائی پر ہاتھ لگا، فرمایا نہیں چلو، وہی کفن لپیٹا، فرمایا گھر چلو، ہم جمعرات کو آئے۔ اللہ کی رضا میں راضی تھے، تم نے کیا سمجھا میں پتہ نہیں، نیچے رکھو۔ بلے شاہ سمرنا نہیں دور پیا کوئی اور۔ تو حضرت بیض بستامی کا جب جنازہ اٹھا نا، ایک بندہ آیا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ کے عرش کو کندھا دے کے جا رہا ہوں، تعبیر پوچھوں گا آپ سے۔ جب آیا نا جنازہ پوچھنے، تعبیر آیا تو جنازہ جا رہا تھا، کندھے پہ جنازہ اٹھایا، کہنے لگا بابے کو پوچھنا ایسا مسئلہ، بابا پیارا ہو گیا ہوں، میں کی کرا، کس سے پوچھوں، میں نہیں سے پوچھنا تھا۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ مار کے آواز دی، فرمایا کیوں پریشان ہے، میں دسدا اللہ کے عرش سے مراد اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، اسے کندھوں پہ اٹھا کے گزارا ہے۔ سبحان اللہ، تو نے کیا سمجھا اللہ کے ولیوں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں تیری سوچ اتنی، سرکار مراد بنا ہے، حضور کے بارے میں بات نہیں کرتی۔ اس جگہ حضور جلوہ گر ہے، اللہ نے ساری جنت کی بہاریں بھی وہاں نثار کر دی۔ سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور جلوہ گر ہے۔ اگر کتنی بات سمجھ آ جائے نا، پھر برابری والا چکر اور
باتیں رہتی نہیں، باتیں ختم ہو گئی۔ اور عمر کا بھی پتہ ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ان کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا، تو پوچھا میرے مالک اس کی عمر؟ میں 60 سال، میں ایک سونا بچہ ہے، 100 سال کے پورے کر دے بولا، میں 100 سال کسی کہتے ہوں 40 سال۔ آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی، 960 سال جب ہوئے ہمارا محمد علیہ السلام آئے، اللہ پاک بلا رہے ہیں، فرمایا حالے 40 سال رہ دینے، میں 1000۔ حضرت آدم پاک کو پتہ ہے میری عمر کتنی ہے، سرکار کو پتہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، پتہ تھا تو مصلی پہ کھڑا کیا نا، سبحان اللہ، پتہ تھا نا مصلی پہ کھڑا کیا، ایک نماز، پھر 2 نمازیں، پھر 3 نمازیں، 17 نمازیں، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی جناب صدیق اکبر پاک نے پڑھائی۔ اور اسی دوران جناب صدیق اکبر پاک کہیں غیب تھے تو مصلی پہ حضرت عمر فاروق پاک کھڑے ہوئے، آواز آئی، فرمایا لا لا لا، کوئی نماز نہ پڑھائے، کہاں ہے ابو بکر صدیق، کہاں پہ ہے؟ اماموں میں ان کا نام نہیں ہے، جس کے پیچھے 10 بستہ امام الانبیاء بھی کھڑا ہے، صدیق تیری صداقت پہ کروڑوں سلام۔ سبحان اللہ، صدیق جیسا امام کائنات میں کیسا ہوگا؟ امام الانبیاء بھی جس کے پیچھے 10 بستہ کھڑا ہوا ہے، صدیق اکبر کی امامت پہ اعتراض کرنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور حضرت علی پاک کو سرکار نے دیکھا اور فرمایا اے علی، میں نے اللہ سے کئی بار پوچھا ہے علی نماز کروا دے، مجھے اللہ پاک نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر کوئی اور نماز پڑھائے گا تو میں نے قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، پہلا حج کس نے پڑھایا؟ ابو بکر صدیق نے، مصلی رسول پہ کھڑا کروں گا۔ اچھا، ابو بکر صدیق کے پیچھے اگر امام الانبیاء کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر وہ ظالم جائر بادشاہ اور ظالم امام ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے بقول سرکار کی نماز کا کیا بنا؟ اور حضرت علی کی نماز کا کیا بنا؟ اور مولا علی خود فرماتے ہیں، غوث اعظم جیلانی پاک لکھتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں میں وصال کے وقت سرکار کے ساتھ ہی تھا، میں روزانہ پوچھتا تھا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ یہ غوث اعظم جیلانی سارے پیروں کے پیر کا فیصلہ ہے، پیڑوں کا فیصلہ نہیں، پیروں کے پیر کا فیصلہ ہے، پیر کے فیصلے میں مندہ ہی کوئی، انہوں نے بدنام کیا تھا مسئلہ کو نام مرادہ نالائکہ نے، پیر جڑے نے، یہ نہیں، جو پیر ہیں پیروں کے پیر ہیں، سارے پیروں کے پیر، روشن ضمیر۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تقدیر کے اندر بھی ہاتھ دیا ہے، میں تقدیر بدلوا سکتا ہوں، اسے پاک فرماتے ہیں۔ فرمایا میں ساتھ رہا، پھر میں نے نبی پاک اسلام سے آخری بات پوچھی، نبی پاک نے فرمایا میرے بعد والذی یلی من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر صدیق بڑے خلیفہ ہوں، اس کے بعد عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد مولا علی تم ہو۔ یہ ان سے روایت ہے، مولا کل سے روایت ہے۔ اور جب مصلی پہ کھڑے ہونے لگے نا، چند لوگوں نے جو شریف تھے نا، جو ان کا آپس میں تصادم چاہتے تھے، لڑائی چاہتے تھے، ان شریروں نے حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں نعرہ لگانے کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں جی ان کو کون مصلی پہ علی کھڑے ہوں گے، منافقین کا جو ٹولہ تھا، مومن نہیں، ان کو پتا تھا۔ تو حضرت علی کو جب پتا چلا نا، آپ نے فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو، قدمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن الذی یؤخرک، تمہیں رسول اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، میں علی دیکھتا ہوں پیچھے تمہیں کون کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں پیچھے کون کرتا ہے۔ سب سے زیادہ افضلیت صدیق اکبر کے قائل حضرت مولا علی ہیں، اور تو کس طرح علی کی اولاد ہے کہ مولا علی کے فیصلے کو نہیں مان رہا، رسول اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے، پھر بھی اولاد ہے؟ نہ، کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں۔ تو نبیوں کا اپنی عمر کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے 8 دن پہلے فرما دیا، جمعرات کو بھی سال ہونا تھا، تو پھر جمعرات سے بنائے 8 دن کب بنتے ہیں؟ جمعرات سے گنے نا جی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات نہیں، اس سے بھی پہلے ہفتے کو بتایا، یعنی ہفتے کو بتایا آپ نے، اس میں جمعہ جمعرات کیا، پھر اگلی جمعرات، یہ جمعرات ہے تو اس میں میرا وصال ہوگا، یعنی ہفتے کو 8 دن پہلے بتایا میرا وصال ہو جائے گا، جمعہ والے دن جو نا میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اور میں کہہ رہا ہوں یہ میری بات ذہن نشین کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرت تعالیٰ کو لمبی عمر عطا فرمائی، 120 سال عمر، جب وصال کا وقت آیا پھر کی کیا ہے؟
بلاؤ رشتہ دارانو میرے پتر کی کرنے نہ جب وصال کا وقت تھا مغرب کا وقت تھا ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے جب دیکھا نا ملک الموت علیہ السلام کو فرمایا قف آفاق اللہ حتی اصلی المغرب فرمایا اللہ تجھے عافیت سے رکھے رک جا. ملک الموت کو ٹھہرا سکتا ہے ٹھہر جا. اور حدیث سنا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے ملک الموت علیہ السلام کو کہنے لگے یہ اللہ بلا رہا ہے ڈیڑھ گیا آپ نے زور سے تپڑ مارا اس کی آنکھ نکل گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے باب فضائل انبیاء کے اندر وہ گئے رب العالمین تو مرنا نہیں چاہتا فرمایا ان کو جتنی عمر چاہیے نا کسی بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنی سال میں پڑا نہیں فرمایا نہیں اس کے بعد فرمایا موت ہے فرمایا تمہارے تو صاحب زادہ فیض الحسن صاحب آلو مہار شریف والے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تو اللہ کا پیغام رساتا تو آپ نے تھپڑ کیوں مارا. بڑا خوبصورت نقطہ دیا. آپ فرماتے تھے اس لیے تھپڑ مارا کہ آج تو کلیم کے پاس آیا کل تم نے حبیب کے پاس بھی جانا ہے تیری گلا نہیں کرنی محبوب کی بارگاہ ہے ادب سکھایا جب اٹھے اٹھے نہیں ہمارے موت علیہ السلام آ کے درخواست کروں گے اجازت تو حضور آ جاؤ اجازت ہے میں آ جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھہر جا حتی استقبل المغرب مغرب کی نماز پڑھ تو انت عبد المعمور وانا معمور تو بھی اللہ کا بندہ ہے تیرا بھی حکم ہے میں نے بھی حکم ہے. تو پھر آپ نے بلایا وضو کے لیے پانی منگوایا وضو کیا مغرب کی نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر بستر پہ آپ ایسے دراز ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھا سبحان اللہ. یہ ہوتی ہیں زندگیاں گزارنے کے یہ ہوتے ہیں طریقے. ان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. موت تو پہلے ہی نشا ہے اور نماز بھی سب تو پہلا سوال نماز نہیں پڑھے گا. خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تہجد کی عادت بنا لو. اگر کبھی تہجد چھوٹ جائے سورج نکلنے کے بعد 8 رکعت قضا پڑھ لیا کرو تاکہ وہ عادت تمہاری برقرار رہے. اور اپنے آپ کو 3 دن جو بندہ تہجد مسلسل نہیں پڑھتا اس کا نام ولیوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے. نماز ہی نہ پڑھے وہی ولی ہے سارے شیطانی کو نامش ولی نہ اے قضا ہور تھوڑے جے سال ایڑ دے یہ زندگی ہے یاد ایڑ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علی محمد وآلہ صلی اللہ علی محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات
الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد ووالديه وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد ووالديه وآله وصحبه وسلم سنگیت دل من متوجہ ہو کے رکھا من کر کے اللهم صل على بدر يا